اللہ کے فرمایا دوست اس کو بناؤ جس کے اندر 3 صلاحیتیں موجود ہوں۔ بستی گلابیوں والوں صبح اٹھ کے دائیں بائیں دیکھنا، اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا جن کے ساتھ تمہارا لین دین ہے، جن کے ساتھ تمہارا کھانا پینا چلتا ہے، جن کے ساتھ تمہاری مزاج کے اندر ہم آہنگی ہے، محبت اور محبت پیدا ہے، صبح ان کے اندر دیکھنا دوستی کا یہ معیار نظر آتا ہے تو بسم اللہ، اگر نہیں آتا تو دوست وہ تلاش کرو جس کو قرآن کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوستی تو اللہ سے لگاؤ، بندوں سے کیا دوستی لگائی ہوئی؟ دوستی اس سے لگاؤ جس کی دوستی یہاں بھی کام آئے گی، جس کا تعلق وہاں بھی کام آئے گا، باقی یہ سارے جبیلے ہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا دوست اس کو بناؤ جس کے اندر 3 صلاحیتیں ہوں۔ پہلی صلاحیت یہ، دوست اس کو بناؤ جس کے چہرہ دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ دوست اس کو بنانا جس کے ساتھ تمہاری دوستی گزرے، دوستی کے ایام گزرے، اور دوستی کے سفر کے اندر اللہ اکبر تمہاری نیکیوں کے اندر اضافہ ہو جائے۔ دوست اس کو بنانا جس کی دوستی کے اندر تمہاری آخرت کی تیاری ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک تیری یاری کا انتخاب معاشرہ کر رہا ہے، ایک تیری یاری کا انتخاب اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچوں کی پہچان کیا بتلائی؟ جن کو اللہ کہہ رہے کہ میرے ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وہ تمہیں چائے کے اڈوں پر اسٹالوں پہ بیٹھے نظر نہیں آئیں گے، وہ لوگوں سے سجدہ کراتے نظر نہیں آئیں گے، وہ لوگوں سے سگریٹ مانگتے نظر نہیں آئیں گے، وہ لوگوں کو پاؤ میرے عزیز و پریس بورڈ کے نمبر دیتے نظر نہیں آئیں گے۔ جب ان سے تم نے ملاقات کرنی ہو، ان کا حجرہ، ان کا جائے مسکن مصلی ہوگا، نیچے مصلی ہوگا، درمیان میں وہ ہوں گے، اوپر ان کے اللہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ بس کبھی سجدوں میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں اللہ کو راضی کریں گے۔ اب سارے میرے محترم دوستو بتاؤ، اللہ نے اللہ والوں کا ٹھکانہ بتلا دیا، اور یہ اللہ والوں کے ٹھکانے کو اللہ نے بھلائی کا اڈا بتلا دیا۔ اذان ہوتی ہے 5 مرتبہ، اذان میں 2 مرتبہ مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، اس سے پہلے کا حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، پھر کا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ بھلائی کی طرف۔ یعنی اللہ والوں کو اللہ نے وہاں بٹھا دیا جہاں اللہ بھلائی بانٹتا ہے۔ یوں بھی تو کہتے ہو آستانے میں بیٹھے ہوں گے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے، اپنے بستر میں بیٹھے ہوں گے، اللہ والوں کی پہچان قیام رکوع سجدے سے کیوں کرے بھائی؟ اس سے معلوم ہو گیا جو نمازی ہے وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کا پیارا، اللہ اس کے پیارے، اور جو نماز کا سجدہ نہیں کرتا اللہ اس کے پیارے نہیں، نہ وہ اللہ کا پیارا ہے۔ دو حیثیتوں کے اندر نماز فرض کوئی نہیں۔ ایک بندہ جب مر جاتا ہے تو اس پہ نماز کوئی نہیں، ایک بندہ پاگل جب مجنون ہو جائے تو اس پہ نماز کوئی نہیں، باقی بیمار پہ، چھوٹے پہ، بڑے پہ، بوڑھے پہ، جوان پہ، آنکھوں والے پہ، اندھے پہ، ہر ایک کے اوپر نماز فرض ہے۔ اگر تیرے اندر طاقت ہے تو اللہ کے گھر کے اندر جا کے نماز پڑھ، نہیں پڑھ سکتا تو جہاں ہے وہی نماز پڑھ۔ اگر تجھے مسجد نہیں ملتی، اگر تجھے 2 صفوں کی جگہ نہیں ملتی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم منہ کر کے کھڑا ہوگا وہی تجھے اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ بندہ کہتا ہے یار قبلہ نہیں پتہ لگ رہا، ہم وہ پکے لاڑے سے آئے، ہمیں رستہ نہیں پتہ لگ رہا تھا، اب ہم نے کیا کیا؟ ڈرائیور ادھر گاڑی سے اترا، یہ ادھر گاڑی سے اتر گیا، اس نے کہا ادھر چلو، میپ کہہ رہا ادھر چلو، جب کشمکش ہوئی تو ہم نے رستہ الٹا اختیار کر لیا۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ علماء فرما رہے ہیں
اگر رستے کے اندر، بیابان کے اندر، میدان کے اندر ہو، دین کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، چوتھا قیاس۔ مصلی بچھاؤ، ہم نے پڑھا تھا فقہ کی کتابوں کے اندر، مصلی بچھاؤ، جستجو کرو، قبلہ ادھر ہوگا، نہیں قبلہ ادھر ہوگا، پھر مصلی اٹھائے، نہیں قبلہ ادھر ہوگا۔ اگر 3-4 مرتبہ جستجو فکر مند ہونے کے بعد اگر مختلف سمت میرے عزیزو جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ یا جستجو تھی، اگر جستجو کے بغیر، تجسس کے بغیر سیدھی طرف بھی بچھایا تو جہاں میرے عزیزو طریقہ پورا ادا کرنا تھا، علماء فرماتے ہیں اس طرف منہ کر کے کرو تب بھی نماز کوئی نہیں ہوگی۔ ایسے بولنا نہیں، جو اسلام نے دائرہ کار باندھ دیا نا بس وہ۔ لیکن ہم نے کبھی کوشش کی اللہ کو پانے کی؟ ناراض تو قدم قدم پہ کر رہے ہیں، عورتیں بھی اللہ کو ناراض کرنے میں لگی، مرد بھی اللہ کو ناراض کرنے میں لگے، بوڑھے جوان سارے کے سارے اللہ کو ناراض کر رہے۔ پوری گلابیہ مستی والوں، بدگمانی میں نہیں کرتا، لیکن ہر گھر سے میرے عزیز و نفرت کا دھواں اوپر جا رہا ہے، آسمان سے محبت کی برسات کوئی نہیں ہو رہی۔ میرے عزیز و محترم دوستو، بزرگوں، اللہ کو ناراض کر کے جائیں گے کہاں؟ نہ یہاں پنپ سکتے ہیں نہ وہاں پنپ سکتے ہیں۔ چلو اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، چلو ان کے پاس کوئی چیز تو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے خبردار، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو کہاں میں کہاں؟ اگر میں گنانے پر آ گیا میں تیری اوقات بتلاؤں گا، تو گنانے پر آیا تو میری شان بتائے تیری انگلیاں تھک جائیں گی، تیری زبان تھک جائے گی، لیکن میرا شان ختم نہ ہوگا۔ لیکن اگر میں دکھانا چاہوں تو ایک جھٹکے کے اندر تیری اوقات دکھا دوں۔ الہ العالمین کیا دکھائے گا؟ فرمایا لے پھر سن، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ نہ رحم مادر میں تھا نہ باپ کی پشتوں میں تھا، اس پانی سے پیدا کیا، ہاتھ پہ لگے ہاتھ ناپاک، کپڑے پہ لگے کپڑا ناپاک، بستر پہ لگے بستر ناپاک۔ یہ تو میرا تیرے پہ کرم ہوا، یہ تو میرا تیرے پہ فضل ہوا، یہ تو میں نے سنائی قدرت اپنی قدرت دکھائی، یہ تو میں نے کاراگری دکھائی۔ اللہ اکبر۔ جب تجھے بنانے پر آیا تو فرشتوں کو پیچھے کر دیا، جنوں کو پیچھے کر دیا، ساری مخلوق کو پیچھے کر دیا، تجھے سب سے آگے کر کے میں اللہ نے اعلان کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے بندے میں نے تیرے سارے عیبوں کو چھپا دیا۔ اللہ اکبر۔ تجھے تھوڑی شرم کرنی چاہیے تھی، کہ بندے کے پاس تھوڑا حیا ہونا چاہیے تھا، جہاں چاہتا ہے میرے گلے کرنے لگ جاتا ہے۔ کوئی محفل نہیں چھوڑتا، کوئی گیدرنگ نہیں چھوڑتا، کوئی محل نہیں چھوڑتا، نہ عورتیں مجلس میں نہ بندے باہر چھوڑتے ہیں، جہاں چاہتے میری طرف اشارے کر کر کے انگلی کرنے لگ جاتے ہیں، انگلی دینے لگ جاتے ہیں۔ اے بندے بتا تو کہاں اور میں کہاں؟ پتہ میں کون ہوں؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ میں کون ہوں؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں نے کیا کیا؟ تو بتا تو نے کیا کیا؟ میں بتاتا ہوں میں نے کیا کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بچھونا تو نے بنایا کہ میں نے بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت تو نے بنایا کہ میں نے بنایا، فانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی تو نے برسایا کہ میں نے بنایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، بتا زمین سے غلے تو نے اگائے کہ میں نے اگائے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ خبردار میرے ایک مطالبہ، مجھے پوجیو میرے علاوہ، نہ اپنے کو نہ پرائے کو، نہ کھڑی کو نہ پڑی کو، نہ مردہ کو نہ زندہ کو، نہ قبر کو نہ ہڈی کو نہ لکڑی کو، میرے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ جس دن یہ 3 انگل کا ٹکڑا میں نے اپنے علاوہ کسی اور کے آگے جھکا دیکھ لیا تو مجھے میری کبریائی کی قسم بندہ تیرا میرا اعلان جگ ہو جائے گا۔ جا دین پور والوں سے توحید پوچھ، توحید ہوتی کیا ہے؟ ہم تو میرے عزیزوں لوگوں کو ہاتھوں پر بوسہ لینے میں بھی احتیاط کرتے ہیں،
لیکن ہمارے یہاں مزاج ہے جیسے بوسہ لیتے ہیں فوراً ماتھا ٹیک دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں خبردار نہ بوسہ میرا حق ہے, یہ ماتھا ٹیکنا اللہ کا حق ہے. میاں بوسہ بھی اس انداز میں لے کہ ہاتھ کے آگے سر نہ جھکے بلکہ ہاتھ اونچا کر دے, تاکہ دنیا والوں کو بتا دے بندہ اپنے آگے جھکانے نہیں آیا, بندہ اللہ کے آگے جھکانے کے لیے آیا ہے, اور بندہ خود اللہ کے آگے جھکنے کے لیے آیا. بابو جی بھائی کا زمین میں حصہ ہے, اگر وہ تیری زمین پہ قبضہ کرے گا تو بھائی سے لڑائی ہو جائے گی, ابا حصہ نہیں دے گا تو ابا سے لڑائی ہو جائے گی, بیوی کو خرچہ نہیں دے گا بیوی سے لڑائی ہو جائے گی. اگر کسی کا حصہ تو دبائے لڑائی ہو جائے تو خدا کا حصہ تو دبائے گا تو تیری خدا کی صلح کیسے ہو جائے گی. اللہ جل شانہ نے تیرے ذمہ ایک مطالبہ لگایا تھا, تیرے میرے ذمہ اللہ جل شانہ نے ایک کام لگایا تھا. وہ کام پتہ کتنا میجر تھا؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اے میرا بندہ اپنے بچوں کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے نڈڑوں کو, اپنے بڑوں کو, اپنی گھر والوں کو, اپنے جتنے تیرے ماتحت ہیں انہیں نماز کا حکم کریو. رزق کا وعدہ میرا, رزق کا انتظام میں کروں گا. اور لوگوں تمہیں کس بے وقوف نے کہہ دیا کہ مادوں میں اللہ نے رزق نہیں رکھا, فصلوں میں اللہ نے رزق نہیں رکھا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, روکڑے پیسے میں رزق نہیں رکھا. اللہ نے بازاروں میں نہیں بلکہ اللہ نے سجدوں کے اندر رزق رکھا ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, وَفِي السَّمَاءِ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. رزق تو اللہ نے خزانوں میں, آسمانوں میں اپنی مٹھی پہ رکھ رکھا ہے. کون کہتا ہے اس نے تعویذ کر کے میرا رزق باندھ دیا؟ رب اکبر کی قسم ہے, خدا کی مٹھی کو ہولا نہ سمجھو. اگر میرے عزیزو اگر وہ پکڑے تو دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی, اگر وہ چھوڑ دے تو دنیا کی کوئی طاقت پکڑ نہیں سکتی. وہ آزاد کر دے تو کوئی میرے عزیزو اللہ اکبر پھنسا نہیں سکتی, اگر وہ پھنسا لے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. یہ عقیدہ آدم علیہ السلام کا, یہ عقیدہ نوح علیہ السلام کا, یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا. اے میرا خلیل اللہ, تجھے آگ میں گرنا پڑے گر جانا, لیکن عقیدے پہ کمپرومائز نہ کرنا, میری توحید پہ کوئی کمٹمنٹ نہ کرنا. نوح علیہ السلام پتھروں میں دب جانا لیکن میری توحید کے پھیرے بلند کرنا. اے میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, اللہ نے دونوں جہان تیرے پر قربان کر دیے. اے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, چاچے کے 11 ٹکڑے قربان کر دینا لیکن عقیدے پہ کمپرومائز نہ کرنا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. مکے والے اتنے عاجز آ گئے تھے, کہنے لگے اے کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمارے بتوں کے پاس آ کے کھڑا ہو جایا کر, اتنا کام تو کیا کر, ہم سارا سال تیرے رب کی عبادت کریں گے. اور میں ہو کافرو دفع ہو جاؤ, نہ تم میرے رب کو پوجو گے نہ میں تمہارے رب کو پوجوں گا. لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین اور ہے میرا دین اور ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, 3 بنیادی عقیدے ان کو بچا کے لے کے جانا ہے. سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں. رزق دینے والی ذات کون سی ہے بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ. میرا سامنے تک ڈاؤ نا بھائی, رزق میں دیتا ہوں کہ اللہ دیتا ہے, عزت دینے والا کون ہے؟ ہائے ہائے, اللہ کی قسم یہاں بیٹھ کر میں اللہ کی توحید کا پھلیرا بلند کر رہا ہوں. دین پور کے قبرستان میں جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو گئی ہیں. رب اکبر کی قسم یہ بڑے بڑے اکابرین سو رہے ہیں. میرے عزیزو اللہ اکبر, پتھروں پہ لیٹ کر, برف کی سیڑھیوں پہ لیٹ کر ایمان بچا کے چلے گئے. تیر اور تلواروں کے سائے میں ایمان بچا کے چلے گئے. نہیں یقین آتا, جا دین پور کے قبرستان میں چلا جا, وہاں کی ہوائیں تجھے بتائیں گی. اللہ اکبر, یہ بدعت والے نہیں, شرک والے نہیں, بلکہ توحید والے آرام فرما رہے ہیں. ذرا اللہ کی بڑائی ذرا بلند کر لو. اولاد دینے والا کون ہے؟ ماشاءاللہ. بیٹا بیٹی دینے والا کون ہے؟ جسے بیٹی دے اسے کوئی بیٹا دے سکتا, اور جسے بیٹا دے کوئی بیٹی دے سکتا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک میں تشریف لائے. اتنے میں پیچھے سے ایک چھوٹا سا بچہ, عمر کا کچا, وہ بھی مدینہ شریف کی گلیوں میں سے اماں جان کے گھر آ گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا ما یبکی عائشہ, کیوں تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ کہ یا رسول اللہ ایسا چھوٹا سا میری گود میں بھی آ جاتا. آپ نے فرمایا عائشہ اشارہ میری طرف نہ کر, اشارہ وہاں کر. اللہ اکبر, کیونکہ اولاد مصطفیٰ نہیں دیتا, مصطفیٰ کا خدا دیتا ہے.
بے شک لیکن یہاں تو جان مارنے ٹکرے مار رہے ہیں، عورتیں پاگل ہوئی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید میرے عزیزو، حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرمایا کرتے تھے، فرمایا لوگوں عقیدہ مضبوط ہو، عمل والا تھیلا ہلکا ہوا نجات ہو جائے گی، عمل پہاڑوں جتنا لے گئے عقیدہ مضبوط نہ ہوا نجات مشکل ہو جائے گی۔ بیماری دینے والا کون ہے؟ 70 سال عبادت کرنے والے کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ہاں بھائی روزوں میں ریاضت میں عبادات میں ذکر اذکار میں اللہ صرف تیرا ہی تیرا تھا، یا اللہ میرا شجرہ دیکھ، میری زندگی کی سانسوں کی مہک دیکھ، یا اللہ میرے دن رات دیکھ، میرے من سیکنڈ دیکھ، اللہ ایک لمحہ بھی میں تیری یاد سے غافل نہ رہا، یا اللہ گناہ کا تو خیال ہی دل کے اندر نہیں آیا۔ اللہ صحیح فرمائیں گے اب بتا میری رحمت سے جائے گا کہ عبادت سے جائے گا؟ یا اللہ 70 سال عبادت کرنے کے بعد بھی تیری رحمت کا سہارا لینا پڑے گا۔ اللہ فرمائیں گے لے لوں تیرا ذکر، بھئی رحمت سے جائے گا کیا عبادت سے جائے گا؟ یا اللہ اب بھی تیری رحمت کا سہارا لینا پڑے گا۔ اللہ فرمائیں گے بندے ذرا تیرے اوراق الٹو، تیرے نامہ اعمال کے ورقے الٹو، ذرا صفوں کی چھان بڑک کر لو۔ یا اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا وہ رات، وہ 5 نومبر کی رات، وہ بستی گلابیوں میں اللہ اکبر میرے عزیزو نعیم اللہ کے ہاں جلسہ تھا، اور تو گھر کے اندر کروٹیں بدل رہا تھا۔ کسی نے کہا جلسے میں جاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا نانا پیٹ میں درد ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی دوڑے دوڑے آگے تھے، یہاں نبض چیک کی، یہاں پیٹ پہ ہاتھ رکھا، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کس چیز سے درد ہوا؟ تو اس وقت تو نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب شام میں نے امرود کھایا تھا اس کی وجہ سے درد ہو گیا۔ اے بندہ جب امرود کھانے سے بیماری آ گئی تو پھر بتا عقیدہ توحید والا کہاں چلا گیا تھا؟ اے بندے تجھے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ اللہ کی طرف سے ہوا؟ بیماری دینے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، ذرا آپ زور سے بولو بیماری دینے والا کون ہے؟ اور بیماری میں شفا نکالنے والا کون ہے؟ اگر کوئی کسی کو بیمار کر دے وہ بیمار کرے کوئی صحت دے سکتا؟ اگر وہ صحت دے دے کوئی بیمار کر سکتا؟ اللہ نے قرآن کریم میں کھلا کھلا اعلان کر دیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور لوگوں خدا پاک کی قسم قرآن پاک کی تلاوت کرو، نہیں پڑھنا آتا پڑھنے کی کوشش کرو، بچوں کی منتیں کر کر کے تھوڑا تھوڑا پڑھا کرو۔ میری بہنوں تم نے خام خواہ کے بوجھ اپنے سر کے اوپر ڈال رکھے، اتنی ذمہ داری تو اللہ نے تمہارے پہ لگائی کوئی نہیں تھی، تمہارے ذمہ تو صرف 4 کام تھے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریو، رمضان المبارک کے روزے رکھیو، اللہ اکبر خامد کی عزت کریو، اور رات کو مصلی پہ کھڑی ہو کے اللہ کو دکھا دیو۔ نبیوں کا سردار ضمانت دے رہا ہے جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، شوہر کی تابعداری کرے گی، اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، مصلی پہ خدا کو رو کے دکھائے گی، قیامت کے دن حضور فرما رہے وہ جنت کے 8 دروازوں سے مسکراتی ہوئی جنت کے اندر چلی جائے گی۔ تیرے ذمہ جو کام تھا تو نے وہ کام نہ کیا، جو تیرے ذمہ کام نہیں تھا اس کام کا بوجھ تیرے سر کے اوپر ڈال دیا۔ پتہ ہے بھائی آج کہتے ہیں معاشرہ بے حیا ہو گیا، کس نے معاشرے کو بے حیا کیا؟ گھر تیرا، مکان تیرا، دروازہ تیرا، تیری بغیر اجازت کے تیرے گھر کی دیوار کے اوپر کوئی جانور نہیں بیٹھ سکتا، تیری بغیر اجازت سے بغیرتی تیرے گھر کے اندر کہاں سے آ گئی؟ جھوٹ کہاں سے آ گیا؟ بے حیائی کہاں سے آ گئی؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ میری بہنوں کو اولاد عطا فرمائے جن کے اولاد کوئی نہیں، بچہ پیدا ہوگا دنیا کی بے حیائی کی طرف نظر جائے گی، موبائلوں کے اندر دیکھ دیکھ کے لباس لے کے آئیں گی۔ پہلی عید آئی بچی 2 مہینے کی، بتا بچی نے کہا تھا دروازے سے آواز دی تھی امی میں نے اے لباس لا کے دئی، امی جی میرے لیے یہ لباس لانا۔ جب بیٹی نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی تو پھر پھٹا ہوا لباس کون لے کے آیا؟ کٹا ہوا لباس کون لے کے آیا؟ کچھیاں کون لے کے آیا؟ چڈیاں کون لے کے آیا؟ بغیر آستین کے قمیضیں کون لے کے آیا؟ پھر میرے عزیزو زپ والی قمیضیں کون لے کے آیا؟ پہلا عید کا دن تھا، بچی کو مار مار کر رلا رلا کر پہنا رہے تھے، اللہ اکبر۔ وہ کہہ رہی تھی امی میں نے
وڈ دا پیا امی مینوں خارش ہو رہی مینوں لباس نہ پہنا تنے مار مار کے پہنایا پھر سسکیوں کے ساتھ روتی روتی سو گئی جب اٹھی تو اس نے ماں کو یوں دیکھا کہ امی جی یہ میری پسند نہیں یہ تیری پسند ہے دعا کر تیری پسند میری پسند نہ ہو جائے ابو جی یہ تو حلال کے پیسوں سے لے کے آیا حرام کے پیسوں سے نہیں لے کے آیا ابو جی دعا کر یہ حرام کے پیسے حلال کے پیسوں کا لباس مجھے پسند نہ آ گیا اگر خدا نہ کرے یہ لباس مجھے پسند آ گیا تو 15 سال کے بعد جب یہ لباس اپنی مرضی سے پہن کے آؤں گی تو تیرا بازاروں میں نکلنا بند کر دوں گی اپنی مرضی سے آؤں گی میں غیرت کے مارے شرم کے مارے تیرا سر جھکا دوں گی بابو جی آج آپ نے 2 دعائیں لازمی کرنی ہے فقیر بھی دعاؤں پر آمین کہے گا اور آمین کا وظیفہ تا دیرتا زندگی آپ نے ہر سانس کے اندر اپنانا ہے ایک تو اپنے بچوں کے کردار کے لیے دعا مانگا کرو دوسری اپنی بچیوں کے لباس کے لیے دعا مانگا کرو کل برقع تھا آج چادر ہے کل چادر نہیں گلا کھل گیا شلوار ٹخنوں سے اوپر آ گئی اور میرے عزیزوں قمیض کی آستینیں کونیوں تک آ گئی کوئی یا اللہ بس یہاں روک دے تیری مہربانی یا اللہ یہاں روک دے تیری مہربانی جانوروں کے فصلوں کے اصلوں کے نسلوں کے پہرے دینے والوں اپنی بچیوں کے لباس کے پہرے دو اگر تم نے اپنی بچیوں کے لباس پر خدا کو روکے نہ دکھایا تو 15 سال کے بعد خانپور والوں کپڑے پہننے والا ہی کوئی نظر نہیں آئے گا کپڑے پہننے والی کوئی نظر نہیں آئے گی اللہ کی عزت کی قسم خانپور کی غیرت والی دھرتی تم نے تو یہاں کے پیڑوں کو دیکھا اللہ اکبر ہم نے تو یہاں کے ویڑوں کو دیکھا ہوا ہے ہاں ان گھروں کے اندر کچھ ان ویڑوں کے اندر کچھ ایسی بھی عزت دار عورتیں ہوا کرتی تھی جو اپنے بچوں کو دودھ عورتوں کے سامنے بھی نہیں پلایا کرتی تھی ہاں گھر کے اندر میرے محترم دوستو بزرگوں جب تک بچے کی رونے کی آواز نہیں آتی تھی پتہ ہی نہیں گھر والوں کو لگتا تھا ہمارے گھر میں کیا ہونے والا ہے اب کتنی مصیبت ہے 4 سال کے بعد بھائی سعودیہ سے آیا 2 مہینے شادی کر کے عید کے چوتھے دن چلا گیا وہ کمائیاں کر کے ریال وہاں سے بھیج رہا ہے اور بھابی دیور کے ساتھ بیٹھ کے الٹرا ساؤنڈ کرانے جا رہی ہے بچے گی عزت خدا کے واسطے اس موبائل سے اپنی جان چھڑا لو اس نے تو ہاتھوں میں آنا تھا یہ تو شو پیس سکرینوں کے اندر رکھا ہوا تھا یہ تو دکانوں کے اوپر رکھا ہوا تھا یہ ہاتھ میں کیسے آ گیا اب جیب میں آ گیا یہ اندر آ گیا یہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا اس نے ماں چھڑا دی اس نے باپ چھڑا دیا اس نے بھائی سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں دیا اس نے بیوی سے پیار کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اس نے بچوں کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا کتنے بڑے بڑے عقل مند ہیں گھر کی نسل کی بیڑا غرق ہو رہا ہے اور رات کو 4 بجے موبائل لے کے بیٹھا خدا کے واسطے اس نحوست سے معافی مانگ لے اللہ کی قسم ان ہاتھوں کے اندر تو خدا کا قرآن ہونا چاہیے تھا یہ راتیں تو رات کو مصلی پر ہونی چاہیے تھی میرے محترم دوست بزرگوں اذان میں آواز آئی حی علی الفلاح آجا میرا بندہ بھلائی کی طرف آجا پیر جی کچھ ضابطے ہوتے ہیں کچھ رابطے ہوتے ہیں اللہ کی قسم کبھی کبھی رابطے ضابطوں کو بڑھا دیتے ہیں مولانا مجیب صاحب میرا پیارا یار ہے مکہ مدینے کا الحمدللہ میرا ساتھی ہے آج ان کو پتہ لگا میں نے کہا مولانا میں آ رہا ہوں کہ مولانا پھر رات آپ نے میرے پاس رہنا ہے انہیں کیا پڑی تھی ان سے رابطہ تھا ضابطہ تھا کہ وہاں مکے جائیں گے ملاقات ہو جائیں گے رابطہ یہ تھا کبھی کبھی فون پہ ملاقات ہو جاتی ہے ان سے رابطہ تھا آج بھی رابطہ ہوا رابطے نے ضابطے کو مضبوط کر دیا فجر کی نماز ضابطہ ظہر کی نماز ضابطہ عصر کی نماز ضابطہ مغرب کی نماز ضابطہ عشاء کی نماز ضابطہ تہجد کی نماز رابطہ ذکر الہی رابطہ صدقہ خیرات رابطہ بھوکے کو کھانا کھلانا رابطہ ننگے کو کپڑا پہنانا رابطہ روتے ہوئے کو ہنسانا رابطہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا رابطہ رستے سے میرے عزیزوں رکاوٹ والی چیز کو ہٹا دینا رابطہ رب اکبر کی قسم ہے کبھی رابطہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ رابطے کی برکت سے ذاتہ مضبوط ہو جانا ہے میرے محترم دوستو بزرگوں آج ہمارا اللہ سے صرف ضابطہ ہی طے ہوا رابطہ نہیں ہو رہا کبھی کبھی رابطہ ہوا کرتا تھا اللہ اکبر ایک اللہ کی دنیا کے اندر ایک اللہ کا بندہ آیا تھا اس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا ہاں ضابطہ تو 5 نمازوں کا تھا ضابطہ تو روزے رکھنے کا تھا ضابطہ تو زکوٰۃ دینے کا تھا ضابطہ تو جہاد کا تھا لیکن رابطے میں اس نے اللہ کو منا لیا کیسے پہلا بحری بیڑا
پہلا بحری بیڑا عیسائیوں نے پہلی آبدوز پانی میں ٹھہر کر لڑنے والی جنگ لڑنے والی مشین، پہلا بحری بیڑا انہوں نے پانی کے اندر اتارا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پتہ لگا، آپ نے ساتھ والے ملکوں سے نہ مدد لی، نہ کسی بادشاہ کا سہارا لیا، نہ آپ نے فوج منگوائی، آپ سیدھے عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں چلے گئے، ساری رات اللہ کو رو رو کے مناتے رہے، آنکھوں کے نیچے کالے رنگ کے حلقے پڑ گئے، جب حلقے پڑ گئے تو آنکھ سے آنسو نکل کے چند قطرے یہاں ٹھہر گئے، فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کا نام لے کے مسجد سے باہر نکلے، ایک اللہ والے جا رہے تھے، ایک مجذوب جا رہے تھے، انہوں نے پلٹ کے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا، آنکھ کے حالے کے نیچے آنسوں کے قطرے دیکھے، آگے بڑھے اور ایک قطرہ اپنی انگلی پہ لے کے یوں کر کے ناک کی نتھوں تک لے گئے اور سونگا، فرما الحمدللہ۔ سلطان حیران ہو گئے کہ بابا جی کیا ہوا؟ کہ مبارک ہو، عیسائیوں کا بحری بیڑا تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مبارک ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ کہنے لگے، بابا جی مذاق تو نہیں کر رہے؟ فرمایا تیرے آنسوؤں کی مٹھاس بتا رہی ہے، یہ آنسو آنکھ سے نکل گئے، اللہ اکبر، انہوں نے جا کے عرش جھولا لے لیا ہے، یہ اللہ کے عرش سے جا کے جھولا جھولنے لگ گئے، لگتا ہے رات کے سجدوں کی ادائیں اللہ کو پسند آ گئی، یہ تیرے آنسوؤں کی مٹھاس بتا رہی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو عیسائیوں پر شکست دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ فوجی دستے آئے کہ سلطان مبارک ہو، بحری بیڑا پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ اللہ کا ولی کہہ رہا تھا بحری بیڑا پانی کے اندر غرق نہیں ہوا بلکہ اس کے آنسوں کے اندر غرق ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ رابطے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، اب تو راتیں لمبی ہیں، 7:30 پونے 8 بجے نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک عشاء کی نماز کے بعد زیادہ دیر جاگنا نہیں تھا، آپ اپنے آپ کو آرام دیتے، ایک حصہ اپنی ذات کا، ایک بچوں کا، ایک اللہ کے لیے دیتے۔ لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے، ہم نے سارے کا سارا حصہ اپنی ذات کو دے دیا، اللہ کے لیے کب اٹھیں گے؟ گھر جوانی توبہ کر دم شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگزار نمی شبت پریزگار، بڑھاپے کا تو بھیڑیا بھی منہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ سجدہ اللہ کو اتنا پسند ہے، بعض مرتبہ اگر وہ اس سجدے پہ دینے پہ آ جائے تو اللہ اکبر، ایک سجدے کی برکت سے اللہ بندوں کے گناہوں کو ہی معاف فرما دیتا ہے۔ 3 اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے، 3 اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، ولی وہ نہیں ہوتا جو ہاتھوں کے اندر انگوٹھیاں نگوالی پہنے، ولی وہ نہیں ہوتا جو 2 مہینے نہائے نہیں، ولی وہ نہیں ہوتا جو تیرے میرے گھر میں جا کے بیٹھ جائے۔ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، میری بھتیجی کا نکاح تھا سن 2013 کے اندر، حضرت ہزاروی صاحب تشریف لائے، میں نے کہا حضرت جی نکاح ہو گیا، میں کمرے میں لے آیا، میں نے کہا حضرت جی اللہ ونی، یہ آپ کی پوتی بھی لگتی ہے کہ جی؟ میں نے ہاں نواسی بھی لگتی ہے جی۔ میں نے کہا حضرت جی اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دو، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک طرف تو مجھے پیر طریقت رہبر شریعت کہتا ہے اور دوسری طرف میرے سے غیر شرعی کام کرا رہا ہے۔ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا اس نبی کا کلمہ اجازت نہیں دیتا کہ ہزارویں کسی غیر محرم بچی کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دے۔ رب اکبر کی قسم ہے، ہمارے اکابر تو اتنی احتیاط کرتے تھے، یا تو بندہ دکان پہ جا رہا ہے اور میرے عزیزوں گھر والی پیر کے آستانے پہ جا رہی ہے۔ بچو، اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے۔ پیر صحیح گھر آئے، بے شک دین پور والے کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم مسئلہ ہے۔ پیر صحیح گھر آئے، شہد رکھا، دودھ کا پیالہ رکھا، نمک لا کے رکھ دیا، پیر جی جھوٹا کر دو، شوربے رکھ دیا، کوئی ایسی چیز، پیر جی نے یوں منہ کے لگا کے جھوٹا کر دیا۔ یہ دین پر والا پیر کہے گا میاں اسے تو پینا، اپنی بیوی کو نہ پلانا، اس کے لیے جائز کوئی نہیں، غیر محرم ہو، غیر محرم کو غیر محرم نہیں پی سکتی۔
تو پی دن پی رات پی لیکن گھر والی نہیں پی سکتی، بہن نہیں پی سکتی۔ رب اکبر کی قسم ہے اتنا پاکیزہ دین تھا، جب بیٹی جوان ہو جائے تو باپ کے ساتھ ایک منجے پر نہیں بیٹھ سکتی، جب بہن جوان ہو جائے تو 15 سال کے بعد بھائی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ یا تو رکشہ کس کا، موٹر سائیکل کس کا، چلانے والا کون ہے، سواری کرنے والی کون ہے، پھر بتا غیرت کہاں بچے گی۔ خبردار میری بیٹی، اگر تیرا گھر والا تجھے بازار بھیجے کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں، اللہ کا نبی نے اپنی گھر والیوں کو بازار نہیں بھیجا، میں نہیں جاؤں گی، برتن مجوا مانوں گی، بچوں کے کپڑے دھلوا دوں گی، برسرن میں کھانے پکاؤں گی، لیکن میں اللہ اکبر قدم گھر سے باہر نہیں نکالوں گی۔ نہیں یقین آتا، عزت کی حفاظت کرتے کرتے عورت جان دے دے، مرد عزت پہ حملہ کرے، واہ دین پوری خدا تیری قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ دین پوری خطبات میں لکھ گئے، فرمایا جو عورت عزت کی حفاظت کرتے کرتے، عزت بچاتے بچاتے خودکشی کرے گی، اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ پیٹ میں خنجر مار لے، عزت لوٹنے والوں سے بچنے کے لیے کنویں میں چھلانگ مار لے، اس کی حرام موت نہیں ہوگی، وہ اپنی عزت کی حفاظت کر کے جا رہی ہے۔ ہائے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایک زمانے میں عزت بچائی جاتی تھی، اب تو روڈوں پہ عزت لٹائی جا رہی ہے۔ ہے کوئی روکنے والا؟ جب بھائیوں کی نگاہوں میں بغیر تیش آ جائے، اس گھر میں رابعہ بسریہ نہیں آیا کرتی۔ یہ تو شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے ہمارا کتنا بھرم رکھ رکھا ہے۔ اس نے 5 نمازوں سے چھٹی نہیں مانگی، ہم کیا مانگتے؟ چلو سارے نہیں، کئی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے جنازہ پڑھا ہوگا کسی نہ کسی کا، پڑھا ہے نا کسی نے؟ مرتا ایک ہے، مرتی ایک ہے، بچہ ہو یا بچی، بڑا ہو یا بڑی، لیکن پتہ جنازہ پڑھنے والا کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ 7 آسمان کے فرشتے کہہ رہے اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بے وقوف تو نہیں ہو گیا؟ کیا ہوا؟ یا اللہ یہ وہی ہے اس کو صبح اس کے بھائی نے 1000 روپے ادھار نہ دیا، یا اللہ یہ وہی ہے صبح چینی گھی لینے گیا تھا پرچون والے نے کوئی نہ دی، اسے آٹا کوئی ادھار نہیں دیتا، یا اللہ یہ وہی ہے اسے آدھا کلو ادھار کوئی نہیں دیتا۔ یہ تیرے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جتنے مر گئے انہیں معاف فرما، جتنے زندہ انہیں معاف فرما، یا اللہ جتنے یہاں ان کو بھی معاف فرما، یا اللہ جتنے یہاں نہیں ان کو بھی معاف فرما، سارے چھوٹوں کی مغفرت فرما، سارے بڑوں کی مغفرت فرما، سارے مردوں کی عورت مغفرت فرما، ساری عورتوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ آیا تھا ایک کا جنازہ پڑھنے، سارے جہان کی مغفرت مانگ رہے، یا اللہ دے گا؟ فرمایا ہاں دوں گا۔ یا اللہ کیوں دے گا؟ فرمایا صبح جن کے پاس گیا انہوں نے انکار کر دیا، تو میں بھی انکار کر دوں تو ان کے اور میرے بارے میں فرق کون بتائے گا؟ بندہ وہ ہے جو منہ موڑ لیتا ہے، رب وہ ہے جو منہ موڑے کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک کا نام حسن بصری تھا، ایک کا نام شفیع بلخی تھا، ایک کا نام مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی تھا۔ تینوں میں آپس میں بحث ہو گئی کہ اللہ بندے کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے۔ ایک اللہ والے کہنے لگے جب اللہ کو روکے دکھائیں گے سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ دوسرے کہنے لگے نہیں نہیں جب روکٹے کھڑے ہو جائیں گے سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ تیسرے کہنے لگے نہیں نہیں جب سچے دل سے توبہ کرے گا سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ حسن بصری سر پکڑ کے بیٹھ گئے، تیری مانو یہ ناراض ہو جائے گا، اس کی مانو یہ ناراض ہو جائے گا، کیا کروں؟ حسن بصری نے یوں حرم میں یوں کر کے اپنا سر گھمایا، اپنی آنکھیں گھمائی۔ مالک کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ کہ دیکھ رہا ہوں کوئی تو یہاں ایسا بیٹھا ہوگا جس کے تار اللہ سے مل رہے ہوں گے، جو اللہ سے باتیں کر رہا ہوگا، اللہ اس کی باتوں کا جواب دے رہا ہوگا۔ انہوں نے کوئی ایسا ہے؟ کہاں ایک رابعہ ہوتی ہے جو اللہ سے باتیں کر لیا کرتی ہے، یہ وہی رابعہ جس کے دروازے پر حسن بصری چلے گئے۔ رابعہ تیرے سے مجھے آج کام پڑ گیا۔ تو میرے سے کیا کام؟ میں غلام عورت ہوں، میں حبشی عورت ہوں، رنگ میرا کالا، اللہ اکبر، حسب نسب میرا کوئی نہیں، اب 5 عورت ہوں، میرے بچے بھی نہیں ہو سکتے اگر شادی کر لوں، میرے سے کیا کام؟
कहना मुझे औलाद चाहिए, न तेरा रंग चाहिए, न तेरी सूरत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस निकाह के दो बोलों में हाँ चाहिए। का क्यों? का मुझे पक्का यकीन है अगर तू मेरे निकाह में आ गई तो तेरा निकाह मेरी मगफिरत का जरिया बन जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा इतनी मोतबर हूँ, फिर एक काम कर, 4 बातों का जवाब दे दे, अगर तुझे ये पता मेरे से निकाह हो गया तेरी मगफिरत का जरिया बन जाएगा, फिर तुझे मेरे बारे में पता होगा, मोटी मोटी 4 बातें बता। का कौन सी? का पहले ये बता मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, दूसरी नाम अमाल दाएं हाथ में आएगा या बाएं हाथ में आएगा, पुल सरात से गुजर जाऊंगी या कट कट के गिरूंगी, चौथी बात ये पहले बता अल्लाह मुझे कयामत के दिन ना मुझे नेकों में शामिल करेगा या बदों में शामिल करेगा। हसन बसरी के कुरारे निकल गए, कहने लगे राबिया इसका तो मुझे पता कोई नहीं। कहा हसन बसरी तो अपनी मंजिल तलाश कर, मुझे अपनी मंजिल तलाश करने दे, जब 4 बातों का यकीन हो जाए निकाह के लिए दरवाजे पर आ जाना, मैंने तो निकाह का इरादा जन्नत के अंदर कर रखा है। ये राबिया अल्लाह अकबर कौन है कौन है? हसन बसरी ने देखा जनाब राबिया के चेहरे पे कपड़ा डला हुआ और देख के कहने लगे राबिया। हसन बसरी ने 2-4 आवाजें दी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। जनाब बीबी राबिया कहने लगी हसन बसरी तू तो मेरा जानी दुश्मन है, तुझे पता ये मेरा यार से मुलाकात का वक्त है। का यार तेरे से राब्ते में? कहाँ हाँ बातें हो रही हैं, कहाँ जवाब मिल रहा है? कहाँ जवाब मिल रहा है? अच्छा क्या कह रहे हैं? का मेरी छोड़ अपनी बता। अल्लाह अकबर। हसन बसरी कहने लगे पूछ के बता बंदे की तौबा कब कबूल होती है? और तेरे पास तो किताबों के अंबार है, इल्म के जखीरे हैं, तेरा सीना तो इल्म से भरा पड़ा है, तुझे पता होगा। कि मेरी किताबें तो ये बताती हैं सच्चे दिल से तौबा करे, आंखों से आंसू निकाले, रोंगटे खड़े हो जाए। कहने लगी जरा 2 मिनट सामने भी ते पूछण दे, मैं पूछ के बताती हूँ। चेहरे पे कपड़ा डला हुआ था, थोड़ी देर बाद का अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हसन बसरी समझ गए पैगाम आ गया, जवाब आ गया। कहाँ आ गया? बता वो क्या कहता है। कवा हसन बसरी तूने अल्लाह के बंदों को अल्लाह से इतना दूर कर दिया, अगर आंसू नहीं हो, अगर आंखें नहीं होंगी तो आंसू कहाँ से आएंगे, अगर बाल नहीं होंगे तो रोंगटे कहाँ से खड़े होंगे। तूने झांक के देखा सच्ची तौबा की या झूठी तौबा की? कर राबिया बस पहेलियां न बुझा, वो बता क्या कहता है। का अब्दुल हन्नान से कह दो बस्ती गुलाबिया में जाके मेरे बंदों से कह देना जब तुम्हें अपने रब को मनाने का इरादा हो तो एक मर्तबा कहना अल्लाह माफ कर दे मुझे मेरी किबरियाई की कसम। जब बंदा यूं कहता है अल्लाह माफ कर दे तो उसके होंठ बाद में जुड़ते हैं, गुनाह पहले सारे माफ करवा देता। बिरब्बिकल करीम। ओ लोगो अल्लाह अकबर, उनके पास जाते हो जो एक रोटी खिला के गिले करते हैं, उसके दर पे क्यों नहीं आते जो 70 साल से खिला रहा है, 70 साल से पिला रहा। पहला अकीदा तौहीद, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। अल्लाह जात में वहदहू ला शरीक, अल्लाह वहदहू ला शरीक, सजदा उसी की जात को। आज नियत करो इंशाअल्लाह जितनी गलती हो गई ईसाइयां माफ कर दे। अब बताओ सजदा किसका हक है? अल्लाह के आगे सजदा करेंगे, 5 नमाजों में झुकेंगे, कौन कौन सच्चा इरादा करता है? सुभान अल्लाह। दूसरा अकीदा रिसालत, पहले नबी दुनिया में आते रहे, दीन लाते रहे, दीन की मेहनत लाते रहे, दीन फैलता रहा, नबी दुनिया से चले गए, दीन भी चला गया, दीन की मेहनत चली गई, दीन फैलना खत्म हो गया। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबुव्वत का ताज पहन के आए, दीन लाए, दीन की मेहनत लेके आए, दीन पे मेहनत होती रही, खुदा की रहमत आती रही। नबी दुनिया से चले गए, दीन भी बाकी रहा, दीन की मेहनत भी बाकी रही। दीन कयामत की सुबह तक अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कयामत की सुबह तक दीन भी बाकी रहेगा, दीन की मेहनत भी बाकी रहेगी। जो दीन की मेहनत करेगा अल्लाह की रहमत उस पे बरसती रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं,
خاتم النبیین ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں۔ حضرت ڈاکٹر خالد محمود پی ایچ ڈی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے، فرمایا پہلے ہوتا تھا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور فلاں اللہ کا نبی ہے، اب میرے عزیزو حضور کے بعد اب ہمیں کہنا پڑے گا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ دور کے بھی نبی ہیں اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے نبی ہیں۔ کوئی قادیانی، کوئی مسلمہ، کوئی اسود، کوئی کتا بلّا رب اکبر کی قسم ہے ختم نبوت کے دروازے کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ جو ختم نبوت کے دروازے پہ ہاتھ ڈالے گا وہ حرام زیادہ کہلوائے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننے گا وہ قیامت کے دن قیامت تک حضور کا امتی کہلوائے گا۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تو کوئی نبی آئے گا؟ ہاتھ اٹھا کے کوئی نبی آئے گا؟ بلکہ ہلا کے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ دوسرا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ایک ہے عقیدہ معاد۔ جتنے دنیا کے باطل مذہب ہیں وہ سارے اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں، نبی کی شان پڑھتے ہیں، نبی کے ساتھ دوسرے نبیوں کو مانتے ہیں کہ ان کی نبوت باقی ہے۔ ہم کہتے ہیں شان نبوت باقی ہے، شان نبوت باقی ہے، نبی ہیں لیکن قیامت کی صبح تک اب نبوت کا ڈنکا چلے گا تو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا چلے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ قرآن حضرات جتنے بیٹھے ان کو پتا ہے بغیر حرف والے، بغیر نقطے والے حرفوں کی کیا طاقت ہے اور نقطے والے حرفوں کی کیا طاقت ہے۔ جو بغیر حرف کے نقطہ جیسے الف ہو گیا، لام ہو گیا، میم ہو گیا، ان کی اپنی پہچان ہے، اور جن حرفوں کے اوپر نیچے دائیں بائیں نقطہ ہے ان کی اپنی پہچان کوئی نہیں ہوتی، با کی اپنی پہچان نہیں، نقطہ نیچے آئے گا تو با کی پہچان ہوگی، تا کی اپنی پہچان نہیں، نقطے اوپر آ جائیں گے تا کی پہچان ہوگی، جیم کی اپنی پہچان نہیں، پیٹ میں نقطہ آ جائے گا تو جیم کی پہچان ہو جائے گی، اگر جیم پہ نقطہ نہیں تو تاہا خا میں کیا پتہ لگے گا۔ اس لیے فرمایا لا الہ الا اللہ، اے کملی والے میرا نام بھی نقطوں سے پاک ہے، محمد الرسول اللہ تیرا نام بھی نقطوں سے پاک ہے، میرا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں، تیرا شان بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں، میں خدا تو مصطفیٰ، میں رب العالمین تو رحمت للعالمین، میرے بعد خدائی ختم ہو گئی، تیرے بعد مصطفیٰ ختم ہو گئی، جہاں جہاں کا میں رب العالمین ہوں وہیں کا تو رحمت للعالمین۔ بلکہ بندے الجھیں گے، بندے پریشان ہوں گے، بندے جھگڑوں میں پڑ جائیں گے، میرے نبی میں گل مقدینہ مقادمہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب کے لم توڑ دیتا۔ ہم نے وہ ذائقے ختم کر دیا، ہم نے وہ قلم دوات ہی ختم کر دی، جس ذائقے کے اندر ہم نے محمد الرسول اللہ بنانا تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے اللہ بھی ایک ہے۔ کیا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا حکومت میری ہوگی، تابعداری تیری ہوگی، اختیارات میرے چلیں گے، اطاعت تیری کی جائے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جس نے مجھے پانا ہو تیرا سہارا لینا پڑے گا، جو تیرے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے گا اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اب اللہ کے نبی کے قدموں میں کیا ہے؟ دن رات میں 24 گھنٹے میں، صبح میں، شام میں، سونے میں، جاگنے میں میری اپنی مرضی نہیں چلے گی، حکم اللہ کا چلے گا، اطاعت مصطفیٰ کی چلے گی۔ آج بھی ایک اللہ والے فرما رہے تھے، فرمایا جب لوگوں کھانا کھایا کرو تو اس طرح کر کے ہاتھ نہ دھویا کرو۔ حضرت مولانا محمد یونس پالن پوری فرما رہے تھے، فرمایا میاں جب کھانا کھایا کرو تو پورے ہاتھ گٹوں تک یہاں تک دھویا کرو، ان ہڈیوں کو بھی ہاتھوں کے ساتھ دھویا کرو، یہاں تک نہ دھویا کرو، یہ سنت ہے یہاں تک دھونا۔ پھر مسکرا کے فرمانے لگے جو سنت کے مطابق یہاں تک ہاتھ دھوئے گا اللہ اسے 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام اللہ اس بندے کی مغفرت فرمائے گا، اور سنت کے مطابق ہاتھ دھونے کی برکت سے اس بندے پر جتنا قرضہ ہوگا اللہ سارا اپنے خزانوں سے اتارے گا۔ کہاں ہاتھ دھونا کا قرضے اتر رہے ہیں؟ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، مجھے حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقد یاد آ گئے کہ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے،
اگر اللہ سے ملنا ہے تو آمنہ کے لال کے مبارک رستوں پہ چلنا پڑے گا، مبارک طریقوں پہ بتائے ہوئے رستوں پہ چلنا پڑے گا۔ محترم دوستو بزرگوں، آسمان اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند بے نور ہو سکتا ہے، حضور کی زبان سے جو نکل گیا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ قیامت آئے گی، آپ کو مجھے حساب دینا پڑے گا، جتنا دنیا کے اندر کھایا پیا سب کا سارا حساب دینا پڑے گا۔ بیٹیوں کے معاملے میں بڑا نازک مرحلہ بتا کے جا رہا ہوں، کوشش کرنا بابو، یہ ٹیپ ٹاپ، یہ چودر ہٹیں، یہ پکڑیاں قیامت کے دن ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ یہ بیٹی اللہ کے دربار میں آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ کچھ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں، اور رشتوں کے توڑنے پر خدا سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، مصطفیٰ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے ماں باپ کا رشتہ غیر شرعی حکم کرے تو پیار سے سمجھا، ان کی بات نہ مان، اگر شرعی حکم کرے تو ان کی بات ماننی پڑے۔ آج دل پر والوں کی مولا مجیب صاحب اللہ والوں کے سائے میں بیٹھ کے رس کر رہا ہوں، ایک طرف سارا جہان ہو جائے، دوسری طرف ماں باپ ہو جائے۔ گلابیہ والوں بتاؤ کیا فیصلہ کرو گے؟ سارے جہان کی دولت لوگے یا ماں باپ کو لوگے؟ اگر میرے سے پوچھو، سارے جہان کی دولت پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرنا، ماں باپ کے قدموں پہ جا کے بیٹھ جانا۔ ہم نے بڑوں بڑوں کو دیکھا جن کے پاس سارا جہان تھا، ماں باپ نہیں، اللہ نے کشکول پکڑا کر دروازوں پہ کھڑا کر دیا، اور جن کے پاس جہان نہیں تھا، ماں باپ تھے، اللہ نے ان کے پیروں میں تخت اور سروں کے اوپر بادشاہت کے تاج کو رکھ دیا ہے۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ میری کمائی سے ماں باپ پلتے ہیں، بلکہ چل مدینے والے کے دروازے پہ دستک دے، وہاں پتہ لگے گا تیری کمائی سے ماں باپ نہیں پلتے، بلکہ ان کی دعاؤں سے خدا تیرے خاندان کو پالتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے دعائیں لینا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہ جن کی دعاؤں کو ساتوں آسمان کے رستے میں بھی رکاوٹ ہی نہیں آتی، اللہ کے عرش کو جا کے جھولا دینے لگ جاتی ہے۔ وہ ماں کی وفائیں ہوتی ہیں اور باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ آخری بات آج کے جلسے کی عرض کر کے جا رہا ہوں، کوشش کرنا یہ زمینیں، یہ جدادیں، یہ مکان، یہ مرلے، ان زمین جداد کی تقسیم کے لیے کبھی بہن کے نام کو عدالت میں نہ لینا، کبھی ماں کے نام کو عدالت میں نہ لینا، کبھی اپنے باپ کے نام کی بولی عدالت میں نہ لگوانا۔ اچھا لگے گا جس باپ کو دیکھ کے لوگوں کے سر جھک جایا کرتے تھے، جس باپ کو دیکھ کے کہتے تھے چاچا فیصلہ کرتے تھے بے منظور ہے، آج اس باپ کا نام عدالت کے کٹہرے میں لے گیا جا رہا ہے۔ چٹنی ایسی زمین، بھا لگانی ایسی زمین کہ باپ کی غیرت کے جنازے نکل گئے، تیرے پاس 4 مرلے آ گئے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اور کوشش کرنا ان بزرگوں سے دعا کروں گا، جہاں صحت کی دعا کرتے ہو، سلامتی کی دعا کرتے ہو، ایمان کی دعا کرتے ہو، وہ ایک دعا اور کرنا، اللہ جب بال داڑھی میں سفید آ جائے، ہاتھ میں لٹھا آ جائے، جسم میں راشا آ جائے، تو یا اللہ اولاد کی کمزوری کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہ جڑوانا، اولاد کی کمزوری کی وجہ سے پگڑی پیروں میں نہ رکھوانا، اولاد کی کمزوری کی وجہ سے تھانے کے چکر نہ لگوانا۔ خدا پاک کی قسم، وہ اولاد کے لانے کا حقدار نہیں جس نے اپنے باپ کی پگڑی کو کہیں جھکا دیا ہے۔ اللہ کرے نوجوانوں تم اپنے باپ کی عزت کا سہارا بنو، اپنے ماں کے کردار کا سہارا بنو، اور اللہ کرے ہمارے گھروں میں خدا کی رحمت چماچم برسے، اور ہمارے کرداروں کی، ہماری عزت کی، ہمارے مال کی، ہمارے جان کی، ہمارے نفسوں کی، ہماری آبروؤں کی، ہماری غیرتوں کی، ہماری سچائی کی، ہمارے میٹھے بولوں کی اللہ کرے آسمانوں سے حفاظت ہونی شروع ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ کو منانا پڑے گا، اور اللہ کو منانے میں نہ مال لگتا ہے، نہ اولاد لگتی ہے، نہ حکومت لگتی ہے، وہ تو اشاروں سے مان جاتا ہے، زبانوں کے بول سے مان جاتا ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو منا کے دیکھ لیں، ایک مرتبہ زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، سبحان اللہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ بس میرا اختیار یہاں تک تھا، باقی وہ جانے، اس کا کام جانے، میرا کام زبان ہلانا تھا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے نہ کرے اس کا کام جانے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ نماز اذان ہوتی، نماز کا وقت ہوتا، وضو کرتے، سج دھج کے تیاری کر کے جیل کے دروازے پر آتے تو چوکیدار کہتا حضرت روزانہ تیار ہو کے آ جاتے ہو، پتہ بھی ہے باہر تالا لگا ہوا ہے، باہر نہیں نکل سکتے۔ فرماتے میاں
جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، باقی وہ جانے اس کا کام جانے۔ بھائی ہم تیاری تو کریں نا اللہ کو راضی کرنے کی۔ واللہ اتنا سخت دل نہیں ہے کہ اللہ بندے سے راضی نہ ہو۔ یقین جانو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، کہ تو بندے کو تھوڑا سا سمجھاتا ہے کہ بندے اذان سے تو نہ مانا، نماز کے سجدوں سے تو نہ مانا، کبھی سلاد بھیج دیا، کبھی بارش آئی، ہم نے اس میں بھی تیرا نقصان نہ کیا، فائدہ کیا، اور چلو پھر بھی تیری زبان پر میرا نام آ تو گیا، کسی بہانے سے تو نے کہہ تو دیا اللہ معاف کر دے، بس ان اداؤں پر پتہ نہیں میں تجھے کیا دوں گا۔ اے بندے تیرے وہم و گمان میں نہیں، اللہ اس گھرانے کو آباد فرمائے، عزت عطا فرمائے، مال و دولت سے سرفرازیاں عطا فرمائے، خوشیوں کی شادمانی عطا فرمائے، بچے بچیوں کے رشتوں میں آسانی فرمائے، ہماری بیٹیاں بہنیں جتنی محبت کرتی ہیں اور سلسلہ بیعت سے بھی منسلک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیعت کو، ہمارے اس مرید گھرانے کو اللہ تعالیٰ اور عزت عطا فرمائے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں، ڈر بھی لگتا ہے، بڑی اونچی گدی کے جانشین بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ سلسلے سے یہاں لوگ جڑے ہوئے ہیں تو تازہ بیعت ہو جائے۔ الحمدللہ یہاں کی نسبت بھی ہمارے پاس ہے، اللہ اور میاں ریاض صاحب سے نسبت ملی، اللہ اور نسبتوں کا نور میں عطا فرما دے۔ حضرت پیر جی کی صحبت ملتی ہے، اللہ والے کا چہرے پر ڈالنا ہی اجازت ہوتی ہے، یقین کر اس دور کے اندر ایسے اللہ والے خالص مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ خان پر والو تم تو بڑے خوش قسمت ہو، اللہ کی قسم۔ ہاں حرم مکہ سے آپ کو اجازت ملی سیدنا صدیق اکبر۔ ہاں ابھی مولانا ساتھ تھے، مولانا شیخ عبداللہ ناصر تھے، مکے کے قاضی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے، ان سے بھی الحمدللہ اجازت ملی، حرم میں اجازت ملی اللہ کے فضل و کرم سے۔ مولانا عبداللہ مغیثی صاحب تھے، 98 سال کی عمر، حضرت رائے پوری کے خلیفہ، انہوں نے مدینہ شریف کے اندر اجازت دی۔ مولانا پالن پوری نے پتہ نہیں کس اللہ والے نے سر پہ ہاتھ رکھا، تقریباً تمام سلاسل سے فقیروں کی طرف سے اجازت ہے، الحمدللہ ان سلسلوں کا نور۔ بس ہم نے دکان کھول رکھی ہے، اس دکان پر اللہ کی محبت بانٹتے پھرتے ہیں۔ بھائی لے جاؤ اللہ کی محبت، فی سبیل اللہ لے جاؤ۔ اگر تم اللہ کی محبت لے کے جاؤ گے، صرف تمہارا فائدہ نہیں ہوگا، لے جانے میں ہمارا فائدہ بھی ہوگا، اور دنیا کے اندر اللہ چمکائیں گے، آخرت میں عزت عطا فرمائیں گے۔ توبہ کی نیت سے کلمات پڑھ لو، اور بیعت کی نیت سے کوئی پڑھنا چاہیں، عورتیں اس انداز میں پڑھیں کہ ان کے کانوں تک آواز چلی جائے، مرد اس انداز سے پڑھیں کہ میرے کانوں تک آواز آ جائے۔ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے اس توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ کون سا؟ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھ لو بھائی، الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ 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 اللہ
अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नक्शबंदी सिलसिले में मुराकबा, जैसे जुबान से अल्लाह का जिक्र किया, दिल की धड़कन के साथ थोड़ी देर आंखें बंद करके अल्लाह अल्लाह कर लिया, आधे मिनट के लिए खामोश होकर बिल्कुल दिल की धड़कन के साथ करें अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये तस्बीहात पढ़ी हैं, हम हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ लें। 3 तस्बीहात हैं, दुरूद अपना तीसरा कलमा अस्तगफार दुरूद शरीफ की 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम को। रात को सोने से पहले कलमा तय्यबा कम से कम 200 मरतबा पढ़ें और दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। 5 वक्त की नमाज, कुरान पाक की तिलावत, रिज़्क़ हलाल। 2 जहरों से बचना है, एक जानवर का जहर और एक हराम माल का जहर। जानवर जब डसता है तो इंसान की जान पर हमला करता है, हराम माल डसने लग जाए तो इंसान के ईमान पर हमला करता है। जानवर के डसने से इंसान की जान जाती है और हराम का लुकमा खाने से ईमान चला जाता है। और मेरे मोहतरम दोस्तों, जान निकल गई दोबारा लौटा दी जाएगी, ईमान चला जाए दोबारा वापस नहीं आता। और हमने बड़ों की सुन्नत को जिंदा करना है। जान नहीं बचाई, ईमान बचाया है, ईमान को बचाने में जान दे दी, जान की परवाह न की। तो मेरे अजीजों, ये जितना शर्तों का पैसा, कबूतरबाजी का पैसा, स्नोकर का पैसा, चाय वाली दुकानों के ऊपर बैठ के लूडो खेल के शर्तों का पैसा, बैलों की दौड़ाई में शर्त लगाना, कुत्तों की लड़ाई में शर्तें लगाना, खरगोशों के पीछे कुत्ते दौड़ा के शर्तें, ये हराम है, अल्लाह के वास्ते हराम है। खेल सारे हलाल हैं, जायज़ है, जब वो शर्त में आ जाएंगे तो हलाल भी हराम हो जाएगा। किस्तों का सामान, एक चीज का रेट फिक्स हो गया कि 500 रुपए की चीज है और इस 500 को 3 महीने में अदा करना है। उसने कहा अगर 4 में करेगा तो 500 में 600 देने पड़ेंगे, 600 के 700 देने पड़ेंगे। जब हराम शामिल होगा तो हराम हलाल को भी हराम कर देगा। अल्लाह ताला इनसे बचाए। देखो भाई, अल्लाह अकबर, हम कपड़े बचाते हैं, हम अपने जूतों से गंद बचाते हैं, हम गाड़ी के टायरों से गंद बचाते हैं, लेकिन अपने दिल को गंद से नहीं बचाते, अपने दिल को और अपने तकवे को नहीं बचाते, अपनी परहेजगारी को नहीं बचाते, ईमान के नूर को नहीं बचाते। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बेहयाई और बेहयाई की महफिलें और ऐसे लग़वियात और ऐसी ओल फोल बातों से दिल स्याह होना शुरू हो जाता है। हराम माल से दिल स्याह, जब दिल बेरोनक हो जाए तो अल्लाह की मोहब्बत से उजड़ जाता है। दिल को बारोनक बनाओ तकवे परहेजगारी से, ताकि अल्लाह की इसमें मोहब्बत आवे। और बेटियों और बच्चों का हक अदा करो, पड़ोसी और रिश्तेदारों का हक अदा करो। जुबान का बोल इतना मीठा हो कि सजदों की सरगोशियों के चर्चे आसमानों पर होने लग जाएं। आपस के मियाँ बीवी के ताल्लुक के बारे में आपसे रज कर दूं, अपनी मोहब्बतों का म्यार इतना बढ़ाओ और अपनी लड़ाई का म्यार इतना घटाओ कि तुम्हारी लड़ाई जितनी भी जोर से हो, तुम्हारी लड़ाई जितना भी ऊंचा झगड़ा हो जाए, किसी तीसरे बंदे को पता ना लगे, और मोहब्बत इतनी हो जाए कि बगैर बताए सबको पता लग जाए। फिर देखना घर जन्नत बनेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत पीर साहब से अर्ज़ करूंगा कि अपने लिए भी, अपने बड़ों के लिए, हमारे बड़ों की दुआ फरमाए। अल्लाह के दरबार में हाथ उठाएं, हमारी आमीन आपकी दुआओं के सदके अल्लाह कबूल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बस ख्वाहिश हमारी आप कर दो।